تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اب مسند بزار کی حدیث کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب آسان حساب کے لیے بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ بندے کو آسان کہ اب آسان حساب کی تو تعریف ہو گئی کہ آسان حساب والے جنتی ہیں، اور جن سے حساب لیا جانا ہے وہ اس دن دوزخ میں گئے، وہ جہنم میں گئے۔ یہ جو احادیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی، تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے میں یہ تین چیزیں ہوں گی اس کا حساب آسان ہوگا۔ تو آسان حساب کی جو میں نے آپ کو ابھی بات بتائی وہ کیا ہے؟ آسان حساب صرف پیش کیا جائے گا اور جنت میں بھیج دیا جائے گا، یا صرف نامہ اعمال دکھایا جائے گا اور اسے کہا جائے گا چلو جنت میں چلے جاؤ۔ تو اب آسان حساب کے، کیونکہ جس سے تو حساب لیا گیا وہ جہنم میں گیا، تو آسان حساب کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے میں یہ تین چیزیں ہوں گی اس کا حساب آسان ہوگا، اس کا حساب آسان ہوگا، اللہ اس کے حساب میں آسانی فرمائے گا اور اس کو جنت میں داخل فرما دے گا، کیونکہ یہ بات تو ثابت ہو چکی کہ آسان حساب والے صرف پیش ہونے ہیں یا ان کا نامہ اعمال ان کو دکھایا جائے گا کہ یہ دیکھو یہ تمہاری کتاب ہے، اور ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، تو وہ ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو حضور نے تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ فداک ابی و امی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پر میری ماں بھی قربان، میرا باپ بھی قربان، یا رسول اللہ ہمیں وہ بات بتا دیں کہ جس سے حساب آسان لیا جائے، جس سے حساب آسان لیا جائے، یا رسول اللہ ہمیں یہ بات بتا دیں، کیونکہ آسان حساب والے سیدھا جنت میں جائیں گے، صرف اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے یا ان کو نامہ اعمال دکھایا جائے گا اور جنت میں بھیج دیا جائے گا، اور جس سے حساب لیا گیا وہ جہنم میں گیا، جس سے سوال جواب ہوا وہ جہنم میں گیا، جس پر اعتراض ہوا وہ جہنم میں گیا۔ یا رسول اللہ ہمیں بتائیں یہ کتنا بڑا احسان ہے صحابہ کرام کا ہمارے اوپر، ہے کہ نہیں؟ یہ صحابہ کرام حضور سے نہ پوچھتے تو ہم تک یہ بات پہنچنی تھی۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ہمیں بتا دیں آسان حساب کا طریقہ کیا ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے آسان حساب ہو جائے، کیونکہ آسان حساب کے لیے بی بی عائشہ فرماتی ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں دعائیں مانگتے ہوئے دیکھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسان حساب کے لیے جو چاہتا ہے آسان حساب ہو، حضور نے فرمایا جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تمہاری کوئی چیز لے لے تم اس کو پھر بھی کچھ دے دو، جو تم دے سکتے ہو۔ یعنی دنیا کے اندر ہزاروں معاملات ہیں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں، ہمسایوں میں، ملنے جلنے والوں میں، جو تمہیں محروم کرے اور تم اسے عطا کرو۔ اور حضور نے فرمایا کہ جو تم سے رشتہ داری ختم کرے تم اس سے رشتہ داری کو جوڑو، جو تم سے رشتہ داری ختم کرے تم اس سے صلہ رحمی کرو، اور جو تم پر ظلم کرے تو تم اسے معاف کر دو۔ یہ تین چیزیں ہیں، اگر تم نے یہ تین چیزیں کر لیں جو صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ہمیں آسان حساب کے لیے کوئی طریقہ بتا دیں، یعنی آسان حساب والے سیدھے جنت میں جائیں گے، ہمیں آسان حساب کے لیے طریقہ بتائیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ آسان حساب کے لیے پھر یہ ہے اگر تم نے یہ تین چیزیں کر لیں، جو تمہیں محروم کرے تم اس کو عطا کر دو، جو تم سے رشتہ داری کو ختم کرے تم اس سے رشتہ داری کو جوڑ لو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو، تم اسے معاف کر دو، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے تمہیں جنت میں داخل فرما دے گا۔